اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین و آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو، تم بھاگ نہیں سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ سورہ رحمان کی 33ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے بھی ان مجرمین سے خطاب تھا یہ کہہ کر کہ اے بوجھ زمین کے، اے جن و انس، ہم عنقریب فارغ ہو جائیں گے تم سے حساب کتاب لینے کے، تم سے لیے باز پرس کرنے کے لیے ہم تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اور اس میں انہی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگوں میں سے کوئی یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو ہرا سکتے ہو، عاجز کر سکتے ہو اور اس کی گرفت سے باہر نکل سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو، اگر تم میں طاقت ہے تو تم زمین و آسمان کے کناروں سے بھاگ کر دکھا دو، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے، اس کے لیے بہت بڑا زور چاہیے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اس دن ہوگا یہ کہ آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے کناروں پر آ جائیں گے اور چوطرف فرشتوں کا محاصرہ ہوگا، اور وہ جب ہیبتناک حالت میں قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھتے ہوئے دہشت کے مارے ادھر سے ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے، فرار ہونے کی کوشش کریں گے، تو جا بجا فرشتے ان کے لیے رہیں گے وہاں پر، وہ ان کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا اور پھر وہ واپس آ جائیں گے۔ والملک علی ارجائہا، فرمایا سورہ حاقہ میں، یعنی جب آسمان پھٹے گا تو فرشتے کناروں پہ آئیں گے، چاروں طرف فرشتے نظر آئیں گے جو ان کے لیے کافی ہوگا، تو پھر وہاں سے وہ بھاگ کر واپس آئیں گے، اور اس وقت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کو چھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، ان کے لیے جو سزائیں، جو ان کو روکنے کے لیے جو چیزیں ہوں گی وہاں پر اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا اور پھر تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ جہاں جہاں بھاگنے کی کوشش کریں گے تو ان پر ایک تو شواس کا لفظ آیا ہے، شواس کہتے ہیں آگ کے شعلے کو جس میں دھواں نہ ہو، اور دوسرا لفظ آیا ہے نحاس، نحاس کہتے ہیں دھوئیں کو جس میں شعلہ نہ ہو، جس میں آگ کی تپش نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں ان کے لیے رہے گی وہاں پر، ان کو روکنے کے لیے، تو ان کے اوپر وہ چھوڑا جائے گا اور پھر وہاں سے ان کو بھگا دیا جائے گا۔ فلا تنتصران فرما دیا اس کے بعد، اس کے لیے ان کے لیے وہاں پر کوئی ان کا ساتھی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کو بچانے کے لیے وہاں پر نہیں آ سکے گا، کوئی اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکے گا اس وقت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر کیا بنے گی جب آسمان پھٹ جائے گا اور سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، پھر جو کیفیت ہوگی اس وقت آسمان کے پھٹ جانے کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے دوسرے صورتوں میں بیان فرمائی ہے، وہاں پر بھی سورہ انفطار میں بھی ہے، سورہ انشقاق میں بھی ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کیسی کیفیت ہوگی، اور آسمان جب پھٹے گا تو پھر وہاں ایسا سرخ ہو جائے گا جہنم کی تپش اور گرمی کی وجہ سے کہ نیچے سے دیکھنے والوں کو نظارہ نظر آئے گا کہ جیسا کہ آگ لگی ہوئی ہے عالم بالا میں، اور وہ اس طریقے سے ہو جائے گا، اس کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرخ چمڑے کی طرح، یعنی اتنا لال ہو جائے گا، وہ سرخ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے، یعنی اس روز کسی سے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو اس روز اس وقت ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن یوم محشر میں جب آ جائیں گے تو محشر میں تو سوال جواب ہوگا ہی، لیکن بعض حضرات کی رائے ہے کہ سوال جواب کا مطلب یہ ہے کہ ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے،
یہ اس لیے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کے بارے میں تو ساری اطلاعات پہلے سے موجود ہے، گواہ موجود ہیں، فرشتوں کے ریکارڈ ہیں دستیاب، اللہ تعالیٰ بذات خود جانتے ہیں، اور پھر انسان کے خود اس کے اعضاء اس کے اعمال کی جو ہے گواہی دیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود تم نے کیا کیا نہیں پوچھا جائے گا، تم نے کیوں کیا یہ کام، تم نے ایسا جرم کیوں کیا، یہ اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا اس وقت ان سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں سر کے بال اور پاؤں پکڑ کر دوزخ کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرم وہاں پر پہچانے جائیں گے، مجرم کو پوچھنا نہیں پڑے گا مجرم کے تعلق سے کہ کون مجرم ہے کون مجرم نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تحقیقات کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ یہ تو دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ بھی پہچانا جاتا ہے، جو گنہگار اور جو انسان جو ہے معصوم ہوتا ہے، جو بھولا بھالا ہوتا ہے، جو وہ بھی پہچانا جاتا ہے، نیک انسان بھی پہچانا جاتا ہے اور بد انسان بھی پہچانا جاتا ہے۔ بد انسان جو گناہ پہ گناہ کرتا ہے، جو بدکاریاں کرتا ہے، جو جرائم کرتے رہتا ہے، اس کے چہرے پر آ جاتی ہے وہ بات، اور جو نیک انسان ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر بھی وہ باتیں آتی ہیں، وہ نور آتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ کو یہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے، انسان کا چہرہ اس کی کتاب ہے، اس کے جو عمل ہوتے ہیں، جو اعمال اس کی یعنی گواہی دیتا ہے وہ چہرہ، تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا۔ مجرم جو پریشان ہوں گے وہاں پر ان کا حال، ان کی آنکھیں نیلگو ہو جائیں گی، جیسا کہ بعض صورتوں میں فرمایا، اور دہشت کے مارے وہ ان کا حال برا ہوگا، پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، تو یہ کافی ہوگا ان کے مجرم ہونے کے لیے۔ جیسا کہ دنیا میں بھی کہیں پکڑے جاتے ہیں، اس میں بے گناہ بھی ہوتے ہیں اور مجرم بھی ہوتے ہیں، تو جو بے گناہ ہوتے ہیں ان کو تو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے تو جرم نہیں کیا ہے، اس لیے بڑے اطمینان سے رہتے ہیں، اور جو مجرم ہوتے ہیں وہ تو اضطراب کی حالت میں ہوتے ہیں کہ کب پکڑے جائیں گے تو کیا حال ہوگا اور کیسے پوچھ گچھ ہوگی۔ لیکن بعض دفعہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ بے گناہ جو ہوتے ہیں، جو بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں بعض دفعہ کہ کہیں ان کو پھنسا نہ دیا جائے، لیکن اللہ کی عدالت میں قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں تو یہ یعنی بندے کو یہ یقین ہوگا کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں وہ بڑا انصاف پسند ہے، عدل و انصاف ہوگا، وہاں پر اعتماد ہوگا اس کو، اور جو مجرمین ہوں گے وہ انتہا سے زیادہ پریشان و وحشت کے عالم میں ہوں گے۔ جب محشر میں ان کو لایا جائے گا تو اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب شامت آ گئی ہے، اب یہاں سے جو ہے ہماری خرابی ہی خرابی ہوگی، اور پھر فرشتوں کو کہا جائے گا ان کے ذریعے سے جو ہے ان کو ان کے پیشانی کے بال اور جو ہے ان کے قدموں کو باندھ دیا جائے گا اور گولا بنا دیا جائے گا، اس کا رنگ بنا کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وہاں سے جو ہے ان کے لیے سزاؤں کا سلسلہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے۔ یعنی جو جرم کرتا ہے وہ اصل میں کیا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اپنے رب کی نعمتیں بندہ لیتا رہتا ہے، اس سے فیضیاب ہوتے رہتا ہے، اس کے باوجود اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ نعمتیں دینے والی ہستی جو ہے میں اس کا شکر ادا کروں۔ وہ تو یہ سمجھتے رہتا ہے عام طور پر کہ یہ مجھے ایسے ہی خود بخود مل گئی ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ میری اپنا ذاتی کمال ہے، میری قابلیت ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ ملنا ہی چاہیے تھا، مجھے ملی ہے، یا کسی اور کے نام اس کو منسوب کر دیتا ہے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، کوئی دیوی دیوتا کا نام لیتا ہے، کوئی اپنے بزرگوں کا نام لیتا ہے، بزرگ ہستیوں کا نام لیتا ہے، کوئی فوت شدہ بزرگوں کا نام لیتا ہے، کہتا ہے کہ وہ فلاں کی وجہ سے مجھے مل گیا ہے، ان کا شکر ادا کرنا ضروری سمجھتا ہے، ان کے لیے نظریں مانگتا ہے اور منتیں مرادیں شراتا ہے ان کے اوپر۔ لیکن جو اللہ قادر مطلق جو اس کو دیا ہے رب العالمین نے، اس کے تعلق سے جو ہے یہ احساس تک نہیں ہوتا، تو وہ بے فکری کی زندگی گزارتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں کسی کا پابند نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کی طرف جو ہے وہ جانا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا
اور ایسی ہی بے فکری کی، بے نیازی کی زندگی جو ہے وہ گزار رہا تھا۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جو جرم ہوتا ہے اور جو گناہ ہوتے ہیں در حقیقت وہ اصل میں جو ہے تکذیب ہی ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی، کیونکہ شروع سے آخر تک، پیدائش سے لے کے موت تک اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر رکھی ہے۔ وہ اگر اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کا عطیہ نہیں ہے، تو پھر وہ شکر گزار بندہ بن ہی نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے گا، اللہ کی ناشکری کرتا رہے گا اور بندگی سے منہ چڑھاتا رہے گا اور اطاعت سے دور بھاگتا رہے گا۔ لیکن سب ایسے نہیں رہیں گے۔ بعض لوگ جن سے خطائیں بھی ہو جاتی ہیں لیکن دل ان کا جو ہے دل کی گہرائیوں سے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں بات کو، اور بشری کمزوریوں کی وجہ سے ان سے گناہ اگر ہو جاتے ہیں تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کذاب نہیں ہیں، ایسے لوگ جھٹلانے والوں میں شامل نہیں رہیں گے۔ لیکن جو لوگ یہ بات نہیں مان رہے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں، یہ احسانات میرے اللہ کی طرف سے ہے اور منمانی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر وہ جو ہے اس آیت کے مصداق ہیں کہ وہ جھٹلانے والوں میں شمار ہوں گے، ان کا شمار جھٹلانے والے میں ہوگا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سورۃ تکاثر کی جو آیت ہے لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ پڑھ کر یہی فرمایا تھا کہ یہ جو نعمتیں تم کو جو دی گئی ہیں دنیا میں، ہر قسم کی نعمت، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے باس پرس کی جائے گی۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم کو یہ ساری چیزیں دے دی گئی ہیں، اس کے بارے میں تم سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ ایک ایک چیز کے بارے میں، فلاں چیز، ایک ایک نعمت کو گنوایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ نعمتیں ہم نے تم کو دی تھی، تم نے اس کا کیسا استعمال کیا؟ تم نے اپنے محسن کا حق پہچانا تھا یا نہیں پہچانا تھا؟ تم نے اس کو کہاں پر استعمال کیا تھا؟ یہ سارے سوالات ہوں گے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک درخت کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو گئے، وہاں پر ٹھنڈا پانی آپ نے پیا اور صحابہ کرام نے بھی پیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا یا رسول اللہ، اس ٹھنڈی چھاؤں اور ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ تو فرمایا کہ ہاں، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ صرف پانی پیا اور درخت کے سائے میں کھڑا تھا، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، تم کو جواب دینا ہوگا۔ تو کتنی نعمتیں آج اللہ انسان جو ہے استعمال کر رہا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فرمایا سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی جو کچھ بھی تم نے مانگا ہم نے تم کو دیا، جو کچھ نہیں مانگا وہ بھی دیا۔ اتنی نعمتیں، بے شمار نعمتیں کہ تم ان کا شمار نہیں کر سکتے، تم ان کو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہم نے تم کو دی ہے، اس کے باوجود ناشکری۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ تعالیٰ نے جو ہے بات بتا دی تھی سورہ ابراہیم میں 13ویں پارے میں کہ اگر تم شکر کرو گے ہماری نعمتوں پر تو پھر ہم مزید اس میں اضافہ کر دیں گے اور دیتے جائیں گے اور دیتے جائیں گے۔ صرف شکر کرنا ہے، یہی فارمولہ ہے اور کچھ نہیں۔ شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ شکر نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ نعمت دینے والے کی تعلق سے جو ہے یہ احساس دل میں ہونا کہ یہ نعمت کس نے دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون دے سکتا ہے انسان کو نعمتیں، اور پھر وہ نعمتوں کا صحیح استعمال، نعمت دینے والے کی مرضیات کے مطابق وہ نعمتوں کا استعمال کرنا، اس کی معاصی میں، اس کی نافرمانیوں میں استعمال نہیں کرنا۔ لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ پہلے تو نعمت دینے والے کے تعلق سے خیال ہی نہیں آتا، اور پھر اس کی وہ نعمت جو ملی ہے، مال و دولت اور اولاد اور دیگر چیزیں، اس کو بالکل منمانی استعمال کرتا ہے انسان۔ وہ ناشکری ہے اور ناقدری ہے۔ ایسا کرنے والے تکذیب کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، تم مجرم ہو، تم جھٹلاتے تھے، یہ بات ان سے کہہ دی جائے گی۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کرتے پھریں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا جھٹلانے کا؟ یعنی جو آج جو جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور احسانات کو نہیں ماننا چاہ رہے ہیں، منمانی آزادانہ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، جو چاہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کا دل میں جو ہے یہ بات نہیں ہے، تو پھر کہہ دیا گیا ہے کہ سزاؤں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عذاب تمہارے لیے تیار ہے، کیسا؟ گرم پانی کا، کھولتے ہوئے پانی کا جو ہے عذاب ہے۔ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا معا حمیما فقطع امعاءہم، سورہ محمد 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے وہاں پر بھی، اور بتایا ہے کہ جو جنتیوں کا تذکرہ فرمایا اس سے پہلے، اور اس کے فوراً بعد اسی آیت میں جہنمیوں کا اور نافرمانوں کا تذکرہ فرما کے بتایا
کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ وہ تو جہنمی ایسے ہوں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں ہوں گے، اور پھر گرم کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اس سے ان کی اتڑیاں کٹ کر باہر نکل کر گر جائیں گی۔ یہ کیا حال ہوگا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہم ما فی بطونہم والجلود۔ 17ویں پارے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اور جہنمیوں کو تذکرہ فرمایا کہ ان کو جب پانی مانگیں گے، پیاس ہوگی تو پانی ایسا دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، اور پھر ان کے سروں پر سے پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کی جلدیں کٹ جائیں گی، جھڑ جائیں گی، اور ان کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہوگا وہ گل کر باہر نکل جائے گا۔ یہ ان کی میزبانی ہوگی اس دن، جو آج چھٹلا رہے ہیں ان کے لیے کہہ دیا گیا ہے تم چھٹلانے والوں کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔